بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ دانشور کے پلیٹ فارم پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ انسانی تاریخ نہ جانے کب سے ماہ و سال کی اس تقسیم کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے، اور ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صدیوں کی تقسیم سالوں، مہینوں، ہفتوں اور دنوں کے حساب سے نہ جانے کتنے برس سے انسانی زندگی اور معمولات کا حصہ ہیں۔ خود قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی ترتیب اور تقسیم ہے وہ 12 ہیں، اور ان 12 میں سے 4 مہینوں کو قرآن حکیم کی زبان میں اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور یہ جو 4 مہینے ہیں یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، ان چاروں مہینوں کی نسبت اور تعلق سے جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بھی عربوں کے ہاں کم از کم یہ رائج تھے، اور ان کی تعظیم جو ہے وہ مسلمہ تھی۔ ان مہینوں کے اندر یہ جو 4 مہینے ان کے اندر عربوں کے ہاں آپس میں لڑائی نہیں کی جاتی تھی، جہاد قتال کا جو معاملہ تھا وہ روک دیا جاتا تھا، گویا انتظار کیا جاتا تھا، اور اس کا تقدس جو ہے اسے پامال ہونے سے بچایا جاتا۔ اور اس کا سبب یہ عمومی طور پر بتاتے ہیں کہ اہل عرب جو ہیں وہ رجب کے مہینے کے اندر عمرہ کیا کرتے تھے، ذوالقعدہ کے اندر وہ حج کے لیے تیاری کر کے نکلا کرتے تھے، ذی الحج کے اندر حج کیا کرتے تھے، اور محرم میں حج سے واپسی کر کے اپنے اپنے گھروں کو، اپنی منزلوں کو واپس لوٹا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں کے اندر ان کے ہاں بڑا اہتمام پایا جاتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آپس میں کوئی خون خرابہ نہ کیا جائے، اور اس کی حرمت جو ہے اسے پامال نہ ہونے دیا جائے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے بیان کی ذیل میں خود اپنے ارشادات عالیہ کے ساتھ بھی اس مہینے کی جو عظمت تھا اس کو مسلمہ فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اس مہینے کی عظمت کا کیا عالم ہے کہ اسے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یعنی اس مہینے کی برکت کا اندازہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس مہینے کا آغاز ہوا چاہتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمر مبارک کس لیتے، اور اس مہینے کے آغاز پر چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے، اور چاند دیکھتے ہی اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے کی نسبت سے یہ دعا کرتے کہ پروردگار ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرما۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کس درجے کی قدر و منزلت رکھنے والا ہے۔ حضرت ایک اور حدیث سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ حضرت ابو مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں اللہ کے ہاں بڑی عظیم المرتبت ہیں، ان میں کی جانے والی دعائیں اور عبادات جو ہیں وہ اللہ کے ہاں اللہ اپنی شان کے لائق ان کو قبول فرماتا ہے، ان پر اپنا فرمان رحمت جاری فرماتا ہے۔ ان میں پہلی رات جو ہے وہ رجب کے مہینے کی پہلی رات، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات، اور پھر شب جمعہ، ہر شب جمعہ جو ہے یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بڑی عظیم المرتبت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر عیدین دونوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی جو راتیں ہیں، ان دونوں کی راتوں کا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا فرمان جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اسی وجہ سے صوفیاء نے اور اہل اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو رجب ہے بنیادی طور پر یہ کاشت کرنے کا مہینہ ہے، یعنی بیج بونے کا مہینہ ہے، بیج کاشت کیا جاتا ہے جیسے کھیتی میں، اسی طرح اس مہینے کے اندر جو ہے وہ اہتمام کرتے ہوئے یہ گویا رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے دل کے اندر ایمان کا بیج ڈالنا ہے، اہتمام کرنا ہے، اپنے معاملات اور معمولات کو اس انداز میں ترتیب دینا ہے کہ دنیاوی تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں، اور بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے حوالے سے پہلے سے بہتر انداز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ اور شعبان جو ہے وہ حقیقت میں آبیاری کا مہینہ ہے، جیسے بیج پڑ جانے کے بعد اگلے درجے پر اس کھیتی کو ہم پانی کے ساتھ جو ہے وہ سیراب کرتے ہیں۔ تو اہل اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف کا بیج دل میں ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کے ساتھ اس بیج کو توانائی فراہم کرنے کا، غذا فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو آدمی رجب میں یہ بیج ڈالتا ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا، اور اگلے درجے پر شعبان میں آنسوؤں کے ساتھ، اپنی اظہار عجز کے ساتھ، اپنے سابقہ اعمال پر ندامت کے ساتھ اس کی آبیاری کرتا ہے، تو اللہ ان آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے رمضان میں اس کو اپنی رحمت کاملہ جو ہے اس کی فصل عطا فرماتا ہے، اس کا پھل عطا فرماتا ہے۔ اس نسبت سے اس مہینے کی کئی فضیلتیں ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ مہینہ اتنا عظیم المرتبت ہے کہ اللہ نے جنت کے اندر ایک نہر کا نام رجب رکھا ہے،
اور یہ نہر وہ نہر ہے جہاں سے وہ خوش نصیب جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں گے، اللہ رب العزت ان کو وہ نہر جو ہے اس سے سیراب فرمائے گا۔ اور یہ نہر اس نوعیت کی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی نہر ہے کہ جب کوئی اس سے پانی پی لے گا تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس جو ہے وہ اس سے وہ جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور ایک اور جو حضور کی حدیث مبارک سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے اس میں جو شخص گویا اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس کو اس رجب کے مہینے کی برکت کی نسبت سے ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جس کی کشادگی دیدنی ہوگی۔ اس انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا اسے ایک اپرچونٹی، ایک موقع سمجھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے، محنت کی جائے، اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ پھر جب ہم اس مہینے کی تاریخی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب مہینہ ہے جس کے بہت ابتدائی دنوں کا جو احوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو روزہ رکھنے کی روایت ابھی میں نے آپ سے شیئر کی، اس کا آغاز جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا نا کہ آپ اپنے جو آپ کے اطاعت گزار ہیں ان کو اپنی کشتی کے اندر جو ہے وہ انہیں محفوظ کر لیں اور اپنا سفر شروع کریں، تو سیرت نگاروں نے یہ لکھا حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ان اطاعت گزار جو آپ کے ساتھی تھے ان سمیت اور مختلف جو انواع و اقسام کے جو باقی جاندار تھے ان کے ساتھ جب کشتی میں بیٹھے تو آپ حالت روزہ میں تھے، اور یہ رجب کا مہینہ تھا جب آپ کشتی کے اندر بیٹھے، اور یہ سفر آپ کا لگ بھگ 6 مہینے جاری رہا، اور 10 محرم تک روایات میں آتا ہے کہ آپ اس کشتی کا جو ہے اس کا مستقل حصہ رہے، اس کے اندر سفر کرتے رہے۔ تو یہ جو روزہ رکھنے کی روایت ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ رائج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر جب اس مہینے کی ہم تاریخی حیثیت دیکھتے ہیں شخصیات کے حوالے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی عظیم الشان مہینہ ہے جس میں حضرت ملت اسلامیہ کے ایک بہت بڑی شخصیت حضرت امام باقر علیہ السلام، جو کہ حضرت امام زین العابدین جو ہیں ان کے فرزند ارجمند ہیں، یعنی جناب حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کے فرزند ارجمند ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کی پیدائش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر اگلے درجے پر ان کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق جو ہیں ان کی پیدائش بھی اسی مہینے رجب کے مقدس مہینے کے اندر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور 6 رجب المرجب ایک ایسا دن ہے کہ جس دن گویا ایک ایسی شخصیت جو ہے اس کا وصال ہوتا ہے کہ جن کا احسان بر صغیر پاک و ہند کا کوئی کلمہ گو مسلمان ایسا نہیں ہے جو اتار سکے، یعنی میری مراد خواجہ خواجگاں حضرت معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ جو ہیں ان کا وصال ان تاریخوں میں ہوتا ہے۔ اور سامعین کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آپ کی پیدائش بھی اسی مہینے کے اندر ہے اور آپ کا وصال بھی اسی مہینے کے اندر ہے، یعنی دونوں نسبتیں جو آپ کی سوانح عمری ہے اس کی نسبت سے رجب کو حاصل ہیں۔ پھر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہجرت حبشہ اول جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تاریخ کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ وقت جب اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں کے اوپر ایک بڑا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور بہت تکلیف سے گزرنا شروع ہوئے، پھر اللہ کی طرف سے یہ ہدایت اور رہنمائی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاران کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا گویا اندیہ دیا، اس کی اجازت دی، اور 5 نبوی اعلان نبوت کے 5ویں سال یہ ایک جانثاروں کا قافلہ جو ہے جس میں بالاتفاق جو ہے کوئی 12 مرد اور 4 خواتین جو ہیں ان کا ایک چھوٹا سا مختصر سا قافلہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو گویا ہجرت حبشہ اولا جو ہے وہ بھی ماہ رجب کے اندر ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر ہم جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو یہ جو رجب کی عزتوں اور عظمتوں اور اہمیت کا سلسلہ اور سفر ہے یہ بھی جاری رہتا ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ آمد کے 17 مہینے کے بعد، صرف 17 مہینے کے بعد ایک ایسی مہم ہوتی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دیتے ہیں، اور اس کا تاریخ کے اندر ہمیں سریہ حضرت عبداللہ بن جہش کے نام سے جو ہے وہ معروف ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کی قیادت میں حضور نے قافلہ ترتیب دیا، اور یہ ایسا دلچسپ قافلہ تھا کہ جس کے نسبت اور تعلق سے ملت اسلامیہ کی تاریخ میں پہلا شہید جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر یہ وہی مہم ہے جس کے نتیجے میں پہلا مال غنیمت جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، پہلا قیدی جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔
اور اسی انداز میں جو ہے وہ پہلا خمس جو ہے وہ بھی وہاں سے مال کی شکل میں وہاں سے مستقل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک مہم تھی حضرت عبداللہ بن جہش کی زیر قیادت، یہ بھی اسی رجب المرجب کے مہینے کے اندر جو ہے وہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر غزوہ تبوک جو ہے وہ بھی رجب کے مہینے کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، 9 ہجری کے اندر، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے 9ویں برس جو ہے وہ غزوہ تبوک جو ہے اس کا مارکہ پیش آتا ہے۔ یہ وہی عظیم الشان اور تاریخی مارکہ ہے جس کی تیاری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج آشنائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا سارا سامان، اپنا سارا مال اسباب لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی نصرت کے لیے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پھر یہ جو رجب کے ساتھ نسبتوں کا سلسلہ ہے یہ آگے بڑھتا ہے، اور دمشق کی فتح جو ہے وہ بھی 14 ہجری کے اندر ہمیں جو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جانثاران، آپ کے وفادار اصحاب حضرت خالد بن ولید اور ان کی قیادت کے اندر جو ہے وہ ایک قافلہ وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ صلح کی آفر کرتے ہیں، اور یہ صلح کی پیشکش قبول کر لی جاتی ہے، اور گویا جو دمشق ہے اس کی تاریخی فتح اسلام کے سینے کے اوپر جو ہے وہ ایک درخشاں ستارے کی طرح چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ رجب المرجب کی نسبت سے جب ہم ایک احوال دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے 9ویں برس ہی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو نجاشی بادشاہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی بڑے اعلیٰ عرف انداز میں مہمان نوازی کی، انہیں اپنی مملکت کے اندر گویا رہنے کی آزادی دی، ان کے لیے ان کے جو حقوق تھے ان کا تحفظ جو ہے کیا، اور ان حقوق جو ہے ان کو ان کی گویا ایک سے سرپرستی کی، وہ جو حضرت نجاشی ہیں ان کا جنہیں شاہ حبشہ بھی تاریخ کہتی ہے، ان کے جب وصال کی خبر پہنچتی ہے تو رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس محبت جو انہوں نے حضور کے ساتھ کر رکھی تھی، حضور کے اصحاب اور حضور کے بھیجے ہوئے وفد کے ساتھ انہوں نے کی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ اسی رجب المرجب کے اندر پڑھا کر گویا ان کے احسان کا بدلہ جو ہے اسے کئی محبتوں میں بڑھا کر جو ہے اسے واپس لوٹا دیا، اور ایک خوبصورت روایت جو ہے وہ قائم کی حضرت نجاشی کی نسبت سے جو ہے۔ اور بیت المقدس کا معاملہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مصداق حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا حصہ بنتا ہے، اور پھر دوسری مرتبہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ یہ عزت رکھتا ہے، اور 583 ہجری کے اندر جب وہ اس علاقے کو دوبارہ اسلامی مملکت کا حصہ بناتے ہیں، بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر انتظام آتا ہے، تو اس وقت بھی رجب المرجب کا مہینہ ہی ہوتا ہے۔ آپ 2 دن اس کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر جمعے والے دن وہاں موجود صلیب کو اتار کر وہاں پر مسلمانوں کے ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ ساری نسبتیں ہیں جو اس مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس مہینے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی قدر و منزلت جو ہے اسے کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر وہ جو رحمتوں کا ایک عظیم الشان خزانہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انعام کی شکل میں آپ کے لیے، میرے لیے اس دنیا کے اندر ظاہر کیا ہے، ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں دی جانے والی معلومات اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ چینل کو لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ سب کی توجہ اور سماعت کا شکریہ۔